अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ निसार उल हक़ और आप देख रही हैं मेरा चैनल लर्न कुरान एंड तफसीर। दोस्तों, हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि कुरान मजीद को आखिर से सूरतों से तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ना। इसी सिलसिले के अंदर हमारे 10 सबक और सूरतुल फ़ील के वाक़ये का आधा हिस्सा हो चुका है। आज हम सूरतुल फ़ील के शान नुज़ूल यानी वाक़या फ़ील का दूसरा आधा हिस्सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम पूरी तवज्जो के साथ और पूरी लगन के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम बरकत के तौर पर सूरतुल फ़ील की तिलावत कर लेते हैं। जो इससे पहले हमारे 2 सबक गुज़रे हैं उसमें हमने सूरतुल फ़ील का तर्जुमा, सूरतुल फ़ील की तफसीर और सूरतुल फ़ील की तजवीद पढ़ ली थी। आज हम बरकत के तौर पर सूरतुल फ़ील की तिलावत करेंगे और वाक़या फ़ील का दूसरा हिस्सा बयान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सूरतुल फ़ील की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फ़ील मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो दोस्तों, हमने कल के सबक के अंदर सूरतुल फ़ील का वाक़या जो आधा हम पढ़ चुके हैं, आखिर के अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि वो यमन का बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा था और जो भी उसके सामने आता, कबीला होता या कोई भी लश्कर उसके सामने आता तो वो उसको शिकस्त दे देता। यहाँ तक के लोगों, हमने कल बयान किया था, बात की थी कि उसका मकसद ये था कि वो बैतुल्लाह को गिराना चाहता था, माअज़ल्लाह। तो दोस्तों, जब ये लश्कर ताइफ के करीब पहुँचा तो कबीला सकीफ़ ने मुकाबला ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो अबरहा की फ़तह के वाक़यात सुन चुके थे। उन्होंने अबरहा से तय कर लिया कि आप हमारे बुत खाने को न छेड़ें, हम आपका ताउन करेंगे, बल्कि तुम्हारी रहनुमाई के लिए अपना एक सरदार अबू रिगाल तुम्हारे साथ भेज देते हैं। अबरहा इस पर राज़ी हो गया। ये लश्कर चलता हुआ मक्का मुकरमा के करीब एक मकाम है जिसका नाम मखमस है पहुंच गया। वहां जाकर उसने पड़ाव किया। वहां कुरैश मक्का के ऊंट चढ़ रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके उनको पकड़ लिया। इनमें से 200 ऊँट कुरैश के सरदार और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब इसके बाद अबरहा ने अपना एक सफ़ीर हनाता हमीरी शहर मक्का भेजा। वो कुरैश के सरदारों को जो है वो अपना सफ़ीर भेजा और कहा कि वो कुरैश के सरदारों को कहे कि हम जंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारा मकसद काबा को गिराना है। अगर आप रुकावट न बने तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हिनाता जो है वो यमन के सरदार यानी अबरहा का सफ़ीर था। जब वो काबा के अंदर, मक्का के अंदर दाखिल हुआ तो सब ने उसको अब्दुल मुत्तलिब के पास जाने का मशवरा दिया कि हमारे बड़े सरदार वही हैं। हिनाता अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा और अबरहा का पैगाम दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने ये जवाब दिया कि हम भी अबरहा से जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इसके मुकाबले करने की ताकत है। अलबत्ता मैं ये बात बता देता हूँ कि ये अल्लाह का घर है
اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اور اگر تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، پھر دیکھ لینا خدا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں ابرہہ سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچا، چونکہ عبد المطلب بڑے قد آور اور نہایت خوبرو نوجوان تھے، تو ابرہہ آپ کو دیکھتے ہی اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا، پھر اپنے ترجمان سے ذریعے سے پوچھا کہ کس غرض سے آئے ہیں، کہ عبد المطلب سے پوچھو کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے کہا میری ضرورت تو صرف اتنی ہے کہ میرے اونٹ آپ واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا جب اولاً میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آپ کا بڑا احترام اور عزت ہوئی، مگر آپ کی یہ گفتگو سن کر سارا احترام ختم ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو تمہارا مرکز ہے گرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائی، بس اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، ان کا مطالبہ کیا، باقی رہا کعبۃ اللہ، اس کا میں مالک نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس کی فکر ہے۔ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے رب کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ابرہہ نے کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ پھر عبد المطلب نے کہا پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سو کرو۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، وہ اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت کو لے کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور بڑی آہوزاری کے ساتھ بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا کی اور اشعار پڑھے اور کہا یا اللہ، ہم اس ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی خود اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب اہل مکہ کو لے کر مختلف پہاڑوں پر چلے گئے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر کوئی عذاب ضرور نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے کہا۔ نفیل بن حبیب جس کو راستے سے پکڑ کر لایا گیا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ہاتھی کے کان میں کہا تو جہاں سے آیا ہے تو وہیں صحیح سالم چلا جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی شہر امین میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے، جو ہاتھی کو چلانے والے تھے، اس کو چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی ہتھیاروں سے مارا گیا، ناک میں لوہے کا وہ کڑے ڈالے گئے، لیکن تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جب اس کو یمن کی طرف چلایا جاتا تو چلنا شروع کر دیتا، اسی طرح جب شام کی طرف بھی چلایا جاتا تو چلنا شروع کر دیتا تھا، لیکن بیت اللہ کی طرف نہ جاتا تھا۔ تو دوستو، ایک تو قدرت کا کرشمہ یہ ظاہر ہوا، اور دوسرا یہ کہ سمندر کی طرف سے کچھ قطاریں پرندوں کی آتی دکھائی دی، جن کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ آتے ہی وہ پورے لشکر پر چھا گئے اور یہ کنکریاں ان پر گرانا شروع کر دیں۔ ایک کنکری نے وہ کام کیا جو کلاشنکوف کی گولی بھی نہیں کرتی۔ ان کنکریوں میں زہر کا بارود تھا، جس کو لگتی اس کے جسم پر آبلے پڑ جاتے، جسم میں زہر سرایت کر جاتا، جس کو لگتی سر سے گزرتی ہوئی سرین سے نکل کر زمین پر گھس جاتی۔ یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لشکر کو موقع پر ہی ہلاک نہیں کیا، بلکہ یہ راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرتے رہے، مرتے رہے۔ ابرہہ چونکہ اس لشکر کا سردار تھا،
اور اس کو سخت سزا دینا تھی، اس لیے فوراً ہلاک نہیں کیا، بلکہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ بعض مفسرین کے مطابق راستہ میں مقام خشم پر جا کر ہلاک ہو گیا، اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق اس کو یمن میں لایا گیا، لیکن اس کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ہوتا ہے، اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور وہ مر گیا۔ بعض حضرات نے تحریر کیا ہے کہ محمود نامی ہاتھی بچ گیا تھا، اس کے 2 ہاتھی بان جو اس کو اٹھانا چاہتے تھے وہ بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، مگر دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہم دونوں فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ جو ہے وہ دکھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ایک بہت بڑے لشکر کو تباہ کر دیا۔ میرے دوستو، یہ تھا واقعہ فیل جو پیش آیا تھا، اور یہ سورۃ الفیل کا شان نزول ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 55 دن یا 50 دن یا 40 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس طرح اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی محبت لوگوں کے دل کے اندر ڈال دی، اور قریش کی محبت جب ڈال دی تو قریش کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں کے اندر بڑھ گیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی قریش قبیلے کے اندر تشریف لے کر آئے۔ تو دوستو، یہ ہمارا واقعہ فیل مکمل ہوا۔ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، سورۃ الہمزہ جو ہماری اگلی صورت ہے اس کے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔